ہدایت گمنام تھی اور گمراہی برسر عام، رحمان کی معصیت ہو رہی تھی اور شیطان کی نصرت، ایمان یکسر نظر انداز ہو گیا تھا، اس کے ستون گر گئے تھے اور آثار ناقابل شناخت ہو گئے تھے، راستے مٹ گئے تھے اور شاہراہیں بے نشان ہو گئی تھیں۔ لوگ شیطان کی اطاعت میں اسی کے راستے پر چل رہے تھے اور اسی کے چشموں پر وارد ہو رہے تھے، انہی کی وجہ سے شیطان کے پرچم لہرا رہے تھے اور اس کے علم سر بلند تھے۔ یہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جنہوں نے انہیں پیروں تلے رون دیا تھا اور سموں سے کچل دیا تھا اور خود اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ فتنوں میں حیران و سرگرداں اور جاہل و فریب خوردہ تھے۔ پروردگار نے انہیں اس گھر یعنی مکے میں بھیجا جو بہترین مکان تھا لیکن بدترین ہمسائے، جن کی نیند بیداری تھی اور جن کا سرما آنسو، وہ سرزمین جہاں عالم کو لگام لگی ہوئی تھی اور جاہل محترم تھا۔ آل رسول اکرم علیہ السلام۔ یہ لوگ راز الہی کی منزل اور امر دین کا ملجا و ماوا ہیں، یہی علم خدا کے مرکز اور حکم خدا کی پناہ گاہ ہیں۔ کتابوں نے یہی پناہ لی ہے اور دین کے یہی کوہ گراں ہیں، انہی کے ذریعے پروردگار نے دین کی پشت کی کجی سیدھی کی ہے اور انہی کے ذریعے اس کے جوڑ بند کے راشے کا علاج کیا ہے۔ ایک دوسری قوم، ان لوگوں نے فجور کا بیج بویا ہے اور اسے غرور کے پانی سے سینچا ہے اور نتیجے میں ہلاکت کو کاٹا ہے۔ یاد رکھو کہ آل محمد پر اس امت میں کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کو ان کے برابر قرار دیا جا سکتا ہے جن پر ہمیشہ ان کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ آل محمد دین کا ستون ہے، ان سے آگے بڑھ جانے والا پلٹ کر انہی کی طرف آتا ہے اور پیچھے رہ جانے والا بھی انہی سے آ کر ملتا ہے۔ ان کے پاس حق ولایت کی خصوصیات ہیں اور انہی کے درمیان پیغمبر کی وصیت اور ان کی وراثت ہے۔ اب جبکہ حق اپنے اہل کے پاس واپس آ گیا ہے اور اپنی منزل کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔